سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی جاسوس کی دلچسپ کہانی جس کا نام ہے بھگوڑا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہارا نام عمر جان ہے؟ میرے خاموش ہوتے ہی وہ مستفسر ہوا۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ آپ نے غالباً… ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے چند دن سے اخبارات میں آپ کے متعلق بڑی گرم خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ بس یہ تو ذرہ نوازی ہے انڈیا والوں کی کہ مجھے تخریب کار، دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے میں اپنائیت در آئی۔ اور میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ میں بھی بغیر تکلف کے بولا۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ پہلے مجرم سمجھ کے میں تمہیں یہاں سے جانے کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اور اس بات پر میں شرمندہ بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ گھر واقعی مجرموں کو پناہ دینے سے قاصر ہے۔ البتہ تمہاری بے گناہی اس بات کی متقاضی ہے کہ میں حد الوسع تمہاری مدد کروں، اور جہاں تک تعلق ہے تمہارے کام آنے کا، تو تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں وہ مجھ سے لے سکتے ہو، یا پناہ چاہیے ہو تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ جتنا عرصہ چاہو یہاں آرام سے رہو۔ اس کے علاوہ اگر تم یہ کہو کہ میں تمہیں سرحد پار کروا دوں تو معاف کرنا بیٹا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ مہربانی چچا جان، بس مجھے آج کا دن یہاں گزارنا ہے، شام تک میں شاید یہاں سے نکل جاؤں۔ آپ نے اتنا کرنا ہے کہ دہلی سے ممبئی جانے والے کسی ایسے راستے کی طرف میری رہنمائی کر دیجئے جس پر میرے لیے خطرہ کم ہو۔ اس بارے میں بھی میں معذرت خواہ ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ مجھے دہلی سے ممبئی جانے والے کسی بھی ایسے راستے کے متعلق معلومات نہیں ہیں جس پر سفر کر کے آپ کی پولیس سے مڈ بھیڑ نہ ہو۔ اچھا، پھر ناشتہ ہی کروا دیں؟ میں مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے آپ اٹھیں، گرم پانی سے غسل کریں، کپڑے بدلی کریں، اس کے بعد ناشتہ ملے گا۔ جیسے آپ کی مرضی چچا جان۔ میں فوراً اس سے متفق ہو گیا کہ میرا اپنا جی نہانے کو کر رہا تھا۔ چلو، وہ اٹھتا ہوا بولا، اور میں بھی بے ساختہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، گھر کے صحن میں ہلکی پیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ برآمدے میں ایک درمیانے قد کا جوان کھڑا تھا جس کا تعارف اس بزرگ نے اقبال کے نام سے کروایا۔ ان کا اپنا نام عبد المنان تھا۔ اس کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی تھی، جبکہ اولاد میں ایک اقبال اور اس کی ایک چھوٹی بہن رقیہ شامل تھے، اور دونوں شادی شدہ تھے۔ اقبال خود ایک چھوٹے سے بچے بلال کا باپ تھا۔ اس کی بیوی ماریا ایک قبول صورت گھریلو خاتون تھی۔ وہ خود ایک دفتر میں کلرک تھا، جبکہ عبد المنان کا اپنا ایک جنرل سٹور بھی تھا۔ ان کی گزر اوقات بہت اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ نیم گرم پانی سے نہا کر میری سستی اور کسل مندی دور ہو گئی۔ لباس کے نام پر میرے حوالے ایک چادر اور قمیص کی گئی کہ اقبال اور عبد المنان دونوں کی شلواریں میرے ناپ سے چھوٹی تھی۔ قمیص کا البتہ کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ وہ لباس زیب تن کر کے میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرے باتھ روم سے باہر آتے ہی ماریا یعنی اقبال کی بیوی باتھ روم میں گھس کر میرے کپڑے دھلائی کرنے لگ گئی۔ وہ دونوں باپ بیٹا ناشتے پر بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ناشتے میں سبزی کے پراٹھے، آملیٹ، دودھ، دہی وغیرہ شامل تھے۔ نہانے سے میری بھوک مزید چمک اٹھی تھی، اور میں نے ناشتے کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ اچھا عمر بھائی، میں تو دفتر چلا۔ ناشتے پر چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے اقبال بولا۔ واپسی پر انشاءاللہ آپ سے گپ شپ ہوگی۔ ضرور، میں اسے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، اور اگر ہو سکے تو واپسی پر 2-3 اخبار لیتے آنا۔ اخبار تو ابھی لے لو، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اس گھر میں باقاعدگی سے اخبار بینی ہوتی ہے۔ ابو جان تو اخبار پڑھے بغیر سٹور نہیں کھولتے۔ یہ تو آج آپ کی آمد نے انہیں اس شغل سے باز رکھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے 2 تازہ اخبار نکال لایا جو لازماً اخبار فروش صبح صبح ان کے گھر پھینک گیا تھا۔ اقبال تو اخبار دے کر دفتر چلا گیا، اور ہم دونوں اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے صرف اپنے بارے میں چھپی ہوئی خبر پڑھنے سے دلچسپی تھی، اور اس کے لیے مجھے اخبار کنگالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ فرنٹ پیج پر ہی میری 2 تصاویر جگمگا رہی تھیں، جن میں ایک تصویر داڑھی والی اور دوسری بغیر داڑھی کے تھی۔ نیچے پرانے جھوٹ سچ کے ساتھ نئی تفصیلات بھی دی ہوئی تھیں۔ دہلی میرٹھ روڈ پر میرے ہاتھ سے قتل ہونے والے اٹھائی گیروں کے علاوہ بھی دہلی میں ہونے والے چند قتل میرے نام سے منسوب کیے گئے تھے۔ روڈ والے قتل کا سہرا میرے سر اس لیے بندھا تھا
کہ اس کے ساتھی کو میں بے ہوش چھوڑ آیا تھا، جو بعد میں پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا تھا، جس سے میرا دہلی میں وارد ہونا راز نہ رہ سکا۔ ٹیکسی ڈرائیور اور بلا نامی شخص بھی پولیس کی گرفت سے بچ نہیں سکے تھے۔ ان کی گرفتاری کا سارا کریڈٹ ایک مسلمان انسپیکٹر پر جاتا تھا، جس نے جان پر کھیل کر ان دونوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان دونوں نے بھی اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے سارا الزام میرے سر دھرا تھا کہ کس طرح میں نے ان سے ٹیکسی چھیننے کی کوشش کی تھی، جو پولیس کی مداخلت سے ناکام ہو گئی تھی۔ ان کے اس بیان پر پولیس نے بھی اپنی ازلی بے حسی کا ثبوت دیا تھا، ورنہ ان سے صرف اتنا ہی پوچھ لیا جاتا کہ اگر وہ بے قصور تھے تو پولیس کو دیکھ کر بھاگے کیوں تھے۔ بہرحال میں نے زیادہ دیر اس بات پر سر نہ کھپایا اور عبد المنان سے دوسرا اخبار لے کر پڑھنے لگا۔ اس میں بھی کم و بیش پہلے والے اخبار کی قصہ کہانی دہرائی گئی تھی، البتہ عبد المنان کے محلے میں میری روپوشی کو بنیاد بنا کر لکھا تھا کہ میں ابھی تک اسی محلے میں ہو سکتا ہوں، اور پولیس کو سارے محلے کا گھیراؤ کر کے گھر گھر کی تلاشی لینے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ یہ خبر عبد المنان بھی پڑھ چکا تھا، لیکن اس نے اس پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ چچا جان، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ اخبار سے فارغ ہوتے ہی میں عبد المنان سے مخاطب ہوا۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ ماریا بیٹی نے تمہارے لیے بیٹھک میں بستر لگا دیا ہے، اور میں بیٹھک میں آ کر سو گیا۔ ساری رات کی تھکن اور پھر پیٹ بھرنے کے بعد نیند کی مہربان دیوی نے مجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے دیر نہ لگائی۔ میں کافی دیر سوتا رہا، دن کا کھانا بھی اس نیند کی نظر ہو گیا۔ سپہر کو دفتر سے واپس آ کر اقبال نے مجھے اٹھایا۔ اس وقت تک میری نیند پوری ہو چکی تھی اور میں اپنے آپ کو نہایت چاق و چوبند اور تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ عمر بھائی، آپ تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں اور شہر میں سارے محکمے آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، میں انگڑائی لے کر اٹھتا ہوا بولا۔ جب سے میرے قدم یہاں پڑے ہیں، یہاں کے لوگ میری محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ واقعی تمہاری بات صحیح ہے، اقبال ہنس کر بولا۔ بہرحال اٹھو، غسل کر لو، اس کے بعد چائے پیئیں گے، کھانے کا ٹائم تو یوں بھی گزر گیا۔ اور میں سر ہلاتا ہوا باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ میرا اپنا لباس استری شدہ باتھ روم میں لٹکا ہوا تھا۔ نہا کر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ دونوں باپ بیٹا چائے کے برتن سجائے میرا انتظار کر رہے تھے۔ چائے خاموشی سے پی گئی۔ اس کے بعد عبد المنان بولا، عمر بیٹے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ چند ہفتے ہمارے گھر ہی میں روپوش رہو، جیسے ہی تمہاری تلاش کی سرگرمیاں کچھ مدھم پڑیں تب یہاں سے چلے جانا۔ فی الحال تمہارا باہر نکلنا بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب تک مجھے گھر کی طرف سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا مجھے چین نہیں آ سکتا۔ یہ نہ ہو کہ اس تیزی کی بدولت خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے گھر پہنچنے سے ہی رہ جاؤ، عبد المنان نے کہا۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ہفتہ باہر نکلنے سے گریز کرو۔ آپ کی بہت مہربانی چچا جان، لیکن یہ ناممکن ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ بادل نخواستہ راضی ہوتا ہوا بولا۔ عمر بھائی، ہمیں اپنے شہر اور پاکستان کے بارے میں کچھ بتاؤ نا، اقبال نے موضوع بدلا، اور میں انہیں اپنے پیارے ملک اور شہر کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگ گیا۔ ہم اسی گفتگو میں محو تھے کہ مسجد سے مغرب کی اذانیں بلند ہوئیں۔ وہ دونوں باپ بیٹا تو مسجد کی سمت روانہ ہو گئے اور میں وضو کر کے گھر میں ہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ان کی مسجد سے واپسی پر ہم تینوں نے اکٹھے بیٹھ کر پرتکلف کھانا تناول کیا۔ اقبال کی بیوی نے البتہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور ہمارے آگے کھانا چننے کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر کچن میں گھس گئی تھی۔ کھانے کے بعد ایک مرتبہ پھر چائے کا دور چلا، اور پھر وہ دونوں باپ بیٹا روٹین کے مطابق عشاء کی نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد میں وہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بیٹا، کم از کم آج کی رات تو ہمیں میزبانی کا موقع دے دیتے، عبد المنان پرخلوص لہجے میں بولا۔ چچا، با خدا میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ورنہ میں کبھی بھی آپ کی بات نہ ٹھکراتا۔ اچھا، یہ رکھ لو، راستے میں کام آئیں گے۔ وہ نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میرے سامنے رکھتا ہوا بولا۔ رقم میرے پاس کافی ہے، البتہ آپ کی نشانی کے طور پر میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ میں نوٹوں کی گڈی میں سے ہلکی مالیت کا ایک نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بولا، باقی آپ رکھیں، مجھے ضرورت ہوتی تو میں آپ سے مانگنے میں قطعاً بالکل نہ شرماتا۔ اقبال نے پوچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو؟ بہت بہت مہربانی اقبال بھائی، میں گھڑی پر نگاہ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے جب میں ان سے رخصت ہو کر گلی میں نکلا۔
راستے کے لیے کوئی حتمی لایا عمل میں طے نہیں کر سکا تھا، لیکن ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھے رہنے سے مسلسل حرکت میں رہنا ہی میرے لیے مناسب تھا۔ عبد المنان کے گھر سے میں تھوڑا آگے ہی آیا ہوں گا کہ سامنے سے آتا ہوا ایک نوجوان مجھ سے مخاطب ہوا۔ بھائی صاحب، ماچس ہوگی؟ نہیں، میں مختصراً بولا۔ اڑے اجیت، یہ تو ہے بے؟ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر اچانک ہی وہ جھپٹا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس نے میرے چہرے سے مفلر کھینچ لیا۔ او، شمع چاہتا ہوں مہاراج۔ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں میرے چہرے پر نظر ڈالتے ہی وہ جلدی سے ہندوؤں کے انداز میں دونوں ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ میں نے سمجھا کہ اپن کا بیلی اجیت ہے۔ کوئی بات نہیں، میں مفلر دوبارہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹ کر بولا، اور وہاں سے جانے کے لیے آہستہ سے مڑا، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر یک دم پلٹا تو میرے اندازے کے مطابق وہ نوجوان میرے مڑتے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہتھیار نکال رہا تھا۔ جیسے ہی میں پلٹا، وہ ہتھیار میری سمت سیدھا کرنے ہی والا تھا۔ وہ میری کک کی رینج میں تھا۔ میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی ایڑی کی ضرب اس کے داہنے ہاتھ پر پڑی، اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ عمر جان، تیرا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو۔ اس بار وہ موالیوں والا لہجہ اختیار کرنے کے بجائے انگلش میں بولا۔ کھیل ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی شروع ہوا ہے مسٹر، میں سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی میرا بایاں مکہ بجلی کسی صورت سے اس کے چہرے پر پڑا، اور وہ اچھل کر نیچے جا پڑا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے سر میں لگی، جس سے اس کا سر ایک دھماکے کے ساتھ گلی کے پختہ فرش سے ٹکرایا، اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں چند قدم دور گرے ہوئے پستول کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، فضا میں فائر کی آواز گونجی، اور شوں کی آواز کے ساتھ گولی میرے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے تو آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے پستول اٹھانا چاہا تھا کہ میرے پاس موجود کوبرے والے پستول میں راؤنڈ کم تھے، لیکن اس جھکنے نے میری جان بچا دی۔ پستول ہاتھ میں پکڑتے ہی میں بجائے سیدھا کھڑا ہونے کے اسی جگہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ سامنے سے دو افراد دوڑتے ہوئے میری سمت بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ نیچے لیٹتے ہی میرے ہاتھ میں موجود پستول نے دو شعلے اگلے، اور وہ دونوں نیچے گر گئے۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور دو فائر مزید ان پر جھونک دیے۔ 30-35 گز دور سے فائر کے خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فائر کرتے ہی میں رکا نہیں، بلکہ ان کے تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں تھوڑی دور گیا ہوں گا کہ گلی کے سرے سے دو آدمی آتے دکھائی دیے۔ میں ان پر گولی ضائع کیے بغیر اپنے بائیں ہاتھ موجود موڑ گیا۔ 20-25 گز آگے جا کر وہ گلی دائیں طرف مڑ گئی۔ میں جیسے ہی مڑا، مجھے سامنے سے ایک اور بندہ تقریباً دوڑتا ہوا اپنی سمت بڑھتا ہوا نظر آیا۔ میں نے بجائے گولی چلانے کے دوڑتے ہی اس پر چھلانگ لگا دی، اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ میں موجود ہتھیار سیدھا کرتا میں اس پر جا پڑا۔ میرے سر کی ضرب نے اس کی 2-3 پسلیاں تو ضرور توڑ دی ہوں گی۔ اس کے منہ سے ایک بلند کرا خارج ہوئی، اور وہ مرغے بسمل کی طرح پھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دور جا پڑا تھا۔ میں نے صرف ایک لہجے کے لیے رک کر اس کے پستول سے میگزین نکالی، اور ایک مرتبہ پھر دوڑ پڑا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ تمام گلیوں میں خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار پھیل چکے تھے۔ کسی گھر میں گھسنا بھی میرے لیے مفید نہیں تھا کہ وہ علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی شروع کر دیتے۔ مجھے عبد المنان کی بات نہ ماننے پر افسوس ہوا۔ مجھے ان کی بات مان کر زیادہ نہیں تو 2-3 دن ضرور انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمام گلیوں میں انہوں نے 1-2 بندے چھوڑے ہوئے تھے۔ میری سب سے بڑی پرابلم علاقے سے ناواقفیت تھی۔ وہ گلیاں مجھے کسی طلسمی عمارت کی بھول بھلائیاں لگ رہی تھیں۔ اس وقت رک کر کوئی لایا عمل ترتیب دینا ناممکن تھا۔ مجھے دوڑتے بھاگتے ہی اس جال سے نکلنے کی صحیح کرنا تھی۔ تھوڑی دور جا کر ایک گلی دائیں ہاتھ نکلتی دکھائی دی، لیکن میری اس گلی میں گھسنے سے پہلے مجھے گلی کے مخالف سرے سے 2 سائے داخل ہوتے دکھائی دیے، اور میں نے اپنا ارادہ بدل کر ایک مرتبہ پھر اس گلی میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ گلی کافی طویل تھی، اور اسے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی گلیاں نکل رہی تھیں۔ چھوٹی گلی کے سرے پر نظر آنے والے سائے کسی بھی لمحے اس گلی میں طلوع ہو سکتے تھے، اور پشت کی طرف سے مجھے نشانہ بنانا ان کے لیے دشوار نہ ہوتا۔ اس لیے میں اپنے بائیں ہاتھ پر آنے والی پہلی گلی میں مڑ گیا۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی جو تھوڑی دور جا کر ہی ایک مین سٹریٹ میں نکلی۔ میں جیسے ہی مین سٹریٹ میں نکلا، اسی وقت ایک کوٹھی کے دروازے سے سفید رنگ کی شیورلیٹ نکلی۔ اس کا رخ میری جانب ہی تھا۔ اس کے سپیڈ پکڑنے سے پہلے میں اس کے قریب پہنچ گیا، اور اگلے لمحے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میں ڈرائیور کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ گاڑی چلانے والے کی طرف تھا۔ ان مخدوش حالات میں بھی میں بمشکل اس حسین جلوے کی تاب لا سکا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں جو حیرانی سے اور زیادہ پھیل گئی تھیں، میں ان کی گہرائیوں میں جیسے ڈوب سا گیا تھا۔
कौन हैं आप? उसने हकलाती जबान से फूल बिखेरे और मैं जैसे होश में आ गया। सवाल करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप को बामुश्किल संभाल पाया। बस इसी तरह चलती जाओ। मगर शट अप, मैं उसकी बात सुने बगैर धाड़ा। जितना कहा है उतना करो, वरना। मैंने खौफनाक शक्ल वाला पिस्तौल उसकी आंखों के सामने लहराया और उसने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक मुझे कोई दुश्मन भी इस गली में नजर नहीं आया था। गाड़ी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसी वक्त छोटी गली से दो अफराद अपने हाथों में पिस्तौल लहराते बरामद हुए, लेकिन उन्होंने गाड़ी पर तवज्जो देने के बजाय दाएं बाएं निगाहें दौड़ानी शुरू कर दी और फिर गाड़ी की मुखालिफ सिमत दौड़ते चले गए। इस वक्त मुझे अपने पीछे एक और गाड़ी की हेडलाइटें भी नजर आईं। ये अच्छा हुआ, मैं आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। क्या? वो जो मेरी तरफ हमातन गोश थी मुस्तफसिर हुई। कुछ नहीं, तुम ड्राइविंग पर तवज्जो दो। मैंने जानबूझकर उसे झिड़का और उसने होंठ भींचकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। ये शायद अपने अंदरूनी उबाल पर काबू पाने की इज़तरारी कोशिश थी। गुड, मैं मुस्कुराकर बोला। इसका मतलब है कि आप अच्छी खासी ड्राइविंग कर लेती हैं। लेकिन उसने जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। गाड़ी की अंदरूनी लाइट बुझा दो, सामने से आते दो मशकूक बंदों को देख कर मैंने कहा, और उसने इस मर्तबा भी मेरी बात का जवाब दिए बगैर लाइट बुझा दी। अब बाहर से मेरा देखा जाना मुश्किल था। इस गली में मुझे एक दो और गाड़ियां भी हरकत करती दिखाई दी और ये मेरे हक में बेहतर था। जल्द ही हम इस गली से निकलकर रोड पर आ गए। मेन रोड पर हम थोड़ा आगे ही बढ़े होंगे कि पुलिस की दो तीन गाड़ियां सायरन बजाती हमारे पास से गुजर गईं। मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि शोर मचाने का मतलब तेरी मौत ही है। उसके बाद मेरे साथ जो कुछ होगा उससे मैं निमट लूंगा। पुलिस की गाड़ियों को देखकर उसके चेहरे पर जो तासुरात उभरे थे, उनकी वजह से मैंने उसे मुतनबा करना जरूरी समझा, लेकिन उसने मेरी बात सुनकर हस्बे साबिक बोलने से गुरेज किया। रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। हमारी कार दरमियानी रफ्तार से चलती हुई वहां से दूर हटती गई। मैं एक बहुत बड़े हमले से बच निकला था। दुश्मन ने बड़ी चालाकी और अय्यारी से मुझे घेरा था। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। गुज़िश्ता शब पुलिस वालों के आगे बढ़ जाने के बाद मुझे अब्दुल मनान के घर से निकलकर वो मोहल्ला छोड़ देना चाहिए था। खुफिया एजेंसियां अपनी पूरी कुव्वत के साथ मेरे खिलाफ सरगर्म अमल थीं। किसी भी किस्म का रिस्क मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मेरी सबसे बड़ी मुश्किलात में एक तो इलाके से नावाकफियत और दूसरी दुश्मन मेरे हुलिये से अच्छी तरह वाकिफ थे। ऐसी सूरत में मुझे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी और दुश्मन की नफ्सियात को मद्देनज़र रखकर चलने में मेरी आफियत थी। मैं अंधी खाई के किनारे चल रहा था। एक गलत कदम मुझे औंधे मुंह खाई के अंदर गिराने के लिए काफ़ी था। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को इस गलती पर सरजनिश की और दोबारा ऐसी गलती ना करने का अहद किया, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं था कि दुश्मन मेरी किसी गलती से ही मुझ पर काबू पाता। मैं अपनी तरफ से तो हर किस्म की एहतियात बरतता, लेकिन दुश्मन अपनी चालाकी और अय्यारी की बदौलत मुझ पर काबू पा लेता। बहरहाल ये सब बात की बातें थी। इस वक्त मुझे मौजूदा सूरत हाल से निपटने की ज़रूरत थी। अभी तक मुझे ये भी मालूम नहीं था कि कार का रुख किधर था। उस लड़की से पूछना भी नामुनासिब था। मैं नहीं चाहता था कि उसको इलाके से मेरी नावाकफियत के बारे में मालूम हो। अगर आप मेरे पिताजी से तावान वसूल करने के लिए मुझे अगवा कर रहे हैं तो आपको मायूसी होगी। उनकी इकलौती औलाद होने के बावजूद उन्हें मुझसे ज़्यादा दौलत अजीज़ है। वो काफ़ी देर की खामोशी के बाद अचानक बोली, मैं ऐसे बंदों से पैसे निकलवाना जानता हूँ। मैंने उसकी गलत फहमी बरकरार रखी। अगर आप मुझे छोड़ दें तो 1.5-2 लाख तक की रकम मैं अपने अकाउंट से अदा कर सकती हूँ। उसने झिझकते हुए कहा। हा, मैंने मसनूई कहकहा लगाया। 1.5-2 लाख के लिए तुम्हें कौन छोड़ सकता है? और वो मेरी जूम आईनी बात सुनकर झींप सी गई। इसे अगर आप अपनी जेब में रख लें, उसने पिस्तौल की तरफ इशारा करके कहा। ज़रूरत पड़ने पर भी तो आप निकाल सकते हैं, ये ना हो गलती से गोली चल जाए। और जेब में एक और भी मौजूद है। मैंने खौफनाक शक्ल वाला ब्रेटा उसे निकाल कर दिखाया। लेकिन तुम्हें डर लग रहा है तो मैं जेब में रख लेता हूं, लेकिन ये याद रखना कि इसे जेब से बाहर निकालने में कोई टाइम नहीं लगता। पिस्तौल कोट की जेब में रखकर सीट पर मैं सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे को मुसलसल देखने से उल्टे सीधे ख्यालात मेरे जहन में परवरिश पाने लग गए थे। वो खतरनाक हद तक हसीन थी। मुझे सीधा हुए 1-2 मिनट ही गुजरा था कि अचानक उसने जोर से ब्रेक लगाई और मैं झटके से आगे बढ़ा। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं अपना सर डैशबोर्ड से टकराने से ना बचा सका। मैं अभी तक पूरी तरह संभला भी नहीं था कि मेरी गर्दन पर एक सख्त जर्ब लगी।
میری آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی پھوٹ پڑیں۔ اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ میرے دماغ سے سوچ ابھری۔ گردن پر لگائی گئی چوٹ سے شاید میں سنبھل نہ پاتا، لیکن گردن میں لپیٹے ہوئے مفلر نے مجھے بے ہوش ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کے نرم و نازک دکھائی دینے والے ہاتھوں میں بلا کی سختی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسری ضرب لگا پاتی، میں جھٹکے سے سیدھا ہوا اور اس کی لگائی ہوئی دوسری ضرب سے بال بال بچ گیا۔ اس کی ہتھیلی کی چاپ میری ران پر لگی اور اگلے ہی لمحے اس کا داہنا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ کی گرفت میں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے پوری کوشش جاری رکھی اور اپنے بائیں ہاتھ سے میرے چہرے پر حملہ آور ہوئی۔ اب اس کے حملے کامیاب ہونے کا مطلب میری نااہلی ہوتی۔ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنی گرفت میں لے کر میں نے زور سے دبایا تو اس کے منہ سے کراہ سی نکلی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چلائی، چھوڑو مجھے جنگلی سور! اس کے منہ سے مغلظات کا لاوا ابل پڑا تھا۔ اتنے خوبصورت ہونٹوں سے اتنے کری الفاظ سننے کی مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ کر بائیں ہاتھ کا ایک بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا اور وہ اپنی سیٹ پر ہی غش کھا کر گر پڑی۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو یک دم بریک لگ گئی تھی۔ اگر میں اتنا ہی موم کا پتلا ہوتا تو ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ میں غصیلے لہجے میں بولا، اور اب آرام سے گاڑی چلانا، اس کے بعد غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہوگی۔ تیری گردن توڑنے کے لیے مجھے پستول کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا تھپڑ کھا کر اس کا سرخ و سفید چہرہ لازماً سرخ ہو گیا ہوگا، لیکن سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے کو اتنی باریکی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھی اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت محسوس ہوئی۔ میں اس وقت ایک غنڈے اور غلط شخص کے روپ میں تھا، اور ایسے بندے سے جان چھڑانے میں وہ حق بجانب تھی۔ مجھے شروع سے ہی اسے حقیقت بتلا دینی چاہیے تھی۔ سوری، آئی ایم ویری سوری، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ میں کوئی غلط بندہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں تجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔ میں تو خود دشمنوں سے بچتا پھر رہا ہوں، اور تیری کار میں بھی اپنے مخالفین سے چھپنے کے لیے گھسا تھا۔ میری غلطی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ ڈرامے بازی شروع کر دی۔ پلیز اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو اور مجھے مزید شرمندہ نہ کرو۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے اپنا سر اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا اور بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ تو شکر تھا کہ گاڑی کی اندرونی لائٹ بند تھی، ورنہ میں کبھی بھی ان آنسوؤں سے دھلی آنکھوں کی تاب نہ لا سکتا۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کسی بھی محفوظ مقام پر پہنچتے ہی میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کھاؤ بھگوان کی قسم۔ بھگوان کی قسم تو نہیں، البتہ اپنے رب کی قسم کھا سکتا ہوں۔ تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میرا لہجہ فخریہ تھا، اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کہاں جاؤ گے؟ اس مرتبہ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دہلی سے قریب ترین شہر کون سا ہے؟ آپ کسی سمت کا پوچھ رہے ہیں؟ دہلی سے تو آگرہ بھی قریب ہے، جے پور بھی ہے، اور اسی طرح میرٹھ بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ آپ مجھے کس شہر تک پہنچا سکتی ہیں؟ میں دانستہ اس کے آگے ممبئی کی سمت کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی میرے سفر کی سمت معلوم ہو جائے۔ کسی شہر تک بھی نہیں۔ پتا جی میری گمشدگی سے سخت پریشان ہوں گے، کیونکہ کئی دشمن میری طاق میں ہیں۔ گمشدگی؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ ابھی گھر سے نکلے تجھے گھنٹہ بھی نہیں گزرا اور تمہارے پتا جی تمہاری گمشدگی سے واقف ہو گئے؟ میں نے اپنی کوٹھی سے نکل کر 100-200 گز دور اپنی ایک سہیلی کے گھر جانا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی میں پتا جی کو خیریت سے آگاہ کر دیتی۔ اب تو لازماً پتا جی میری سہیلی سے میری آمد کی بابت دریافت کر چکے ہوں گے اور جواب منفی پا کر متفکر ہوں گے۔ میرا خیال ہے تیرے ابو کافی امیر ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ تو پھر وہ تیرے ساتھ باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتا؟ باڈی گارڈ میرے ساتھ ایک چھوڑ دو ہوتے ہیں۔ آج بس میری بدقسمتی کہ میں انہیں ساتھ نہ لا سکی۔ ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ پوچھو۔ آپ کے دشمن کون ہیں؟ دشمن میرے نہیں، پتا جی کے ہیں۔ دشمنی کی وجہ؟ میں مستفسر ہوا۔ کچھ کاروباری رقابت اور کچھ مزدور برادری اپنے مطالبے پورے نہ ہونے پر دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ مزدور برادری؟ ہاں، پتا جی 2 فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ ان فیکٹریوں میں آئے دن جھگڑے اور ہڑتالیں چلتی رہتی ہیں۔ وہی مالک اور مزدور کی ازلی چپکلش۔ لیکن مالک اور مزدوروں کی چپکلش میں مالک کی اولاد کو کیا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے؟ اس کے پس منظر میں بھی ایک کہانی ہے۔ کیا؟ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پتا جی کی انتظامیہ کے ہاتھوں 2-3 مزدوروں کا قتل ہو گیا تھا۔ ان کا خون بہا ادا کرنے سے پتا جی انکاری ہو گئے کہ یہ شر پسند تھے، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ بس یہ چھوٹی سی غلطی بہت بڑی دشمنی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اسے آپ چھوٹی سی غلطی کہتے ہیں؟ میں طنزیہ لہجے میں بولا۔
بھائی لڑائی جھگڑے میں یہ تو ہوتا ہے نا، جب دنگا فساد ہو تو ہلاکتیں بھی ہوں گی، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے، کسی کی کرنی کا پھل فیکٹری کا مالک کیوں بھگتتا رہے؟ ہم اس وقت ایک معروف ہوٹل کے سامنے سے گزر رہے تھے جس کے باہر رنگ برنگی روشنیوں سے لکھا ہوا اس کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن وہ ہندی زبان میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میں پڑھ نہ سکا۔ جیسے ہی ہماری گاڑی گیٹ کے سامنے سے گزری، ایک کھلی چھت والی جیپ ہمارے ساتھ سے ہو کر گزری۔ شیتل، اس لڑکی کا نام شیتل تھا جو مجھے بعد میں معلوم ہوا، اس وقت میری طرف متوجہ تھی، لیکن میری نظر اتفاقاً کار کے ڈرائیور پر پڑی جو ہماری گاڑی کو دیکھ کر واضح طور پر چونکا تھا، اور پھر جیپ روک کر اپنے ساتھی کو کچھ کہنے لگا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب میں رینگ گیا، اس کا مطلب ہے اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میرے دماغ میں فوراً خطرے کی گھنٹی بجی، لیکن پھر مجھے خود ہی اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی کہ کار کے اندر چھائے اندھیرے میں وہ مجھے کس طرح پہچان سکتا تھا، جبکہ اپنے چہرے پر میں نے مفلر بھی لپیٹا ہوا تھا۔ اگرچہ مزدوروں کی غلطی تھی، تب بھی تمہارے ڈیڈی کو کچھ نہ کچھ رقم ادا کر دینی چاہیے تھی، اس سے ان کی دولت میں بھی کوئی خاص کمی نہ ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دشمنی بھی پیدا نہ ہوتی۔ دشمنی کے اور بھی کئی اسباب ہیں، اسی طرح تمام اسباب پتا جی ختم کرتے رہے تو اپنی دونوں فیکٹریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت سکھا پڑھا رکھا ہے پتا جی نے آپ کو، میں آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکوں گی، وہ بحث ختم کرتے ہوئے بولی۔ بہرحال آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ اس سے پہلے کہ میں اس کو کوئی جواب دیتا، ایک گاڑی ہمیں تیز رفتاری سے اوور ٹیک کرتے ہوئے آگے نکلی اور ہماری گاڑی کے سامنے اس طرح ترچھی ہو کے کھڑی ہو گئی کہ ہماری کار کا آگے جانا ناممکن ہو گیا۔ یہ وہی جیپ تھی جو چند لمحے پہلے میں نے ہوٹل کے سامنے دیکھی تھی۔ یہ کون کمینے ہیں؟ شیتل جھلاتے ہوئے بولی، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے جیپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے 3 افراد بھاگتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ تینوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، ایک نے مجھ پر ہتھیار تان لیا اور دوسرے نے شیتل پر، جبکہ تیسرا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ شیتل نے گاڑی کی اندرونی لائٹ جلا کر ہکلاتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ تینوں خاموشی سے ہمیں گھورتے رہے۔ اسی وقت جیپ کا ڈرائیور ڈرامائی انداز میں جیپ سے اتر کر ہماری سمت بڑھا۔ وہ جیسے ہی ہماری کار کی ہیڈ لائٹ کے سامنے سے گزرا، بے ساختہ شیتل کے ہونٹوں سے نکلا، او تو یہ کمینہ ہے۔ وہ شیتل کے قریب پہنچ کر بولا، بیچاری بیبی شیتل، آ گئی ہونا قابو میں، چاہنے والوں سے کب تک بھاگا جا سکتا ہے؟ یہ حرکت تمہیں بہت مہنگی پڑے گی مسٹر انیل، شیتل زہر خند لہجے میں بولی۔ تم غالباً اس ہیجڑے نما باڈی گارڈ پر انحصار کیے بیٹھی ہو، وہ میری طرف اشارہ کر کے استہزائی لہجے میں بولا۔ اگر تیرا باڈی گارڈ رگھو دادا کی طرح ہوتا تو تمہیں بے شک اس طرح کہنے کا ادھیکار تھا، یہ تو خود ابھی رو رو کر اپنی جان بخشی کی بنتی کرے گا۔ اگر اپنے اوپر تجھے اتنا ہی وشواس ہے تو آ جاؤ، میں عورت ذات ہو کر تمہیں خالی ہاتھ لڑائی کی دعوت دیتی ہوں، ضرور، لیکن اپنے ٹھکانے پر جا کر، انیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایئر فریشنر نما بوتل نکالی اور اپنا ہاتھ کھڑکی کے قریب کر کے ایک زوردار بوچھاڑ سپرے کر دی۔ میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم سا بجایا اور میں نے بے ساختہ سانس روک لی، لیکن وہ سانس روکنا میرے کام نہ آ سکا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو زمین پر لیٹے پایا، دائیں بائیں دیکھنے پر شیتل بھی زمین پر بکھری پڑی نظر آئی۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کا لباس بے ترتیب سا ہو رہا تھا، اس بے ترتیبی میں بھی ایسی ترتیب تھی کہ شاید ہوش کی حالت میں وہ یہ پوزیشن اختیار نہ کر سکتی۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس دلکش نظارے سے نظر ہٹائی اور اپنی حالت پر غور کرنے لگا۔ میرے کوٹ کی جیب میں موجود دونوں پستول غائب تھے۔ نیلم سے حاصل کیا ہوا چھوٹا سا پستول جو میں نے اپنی کلائی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے کھول لیا تھا۔ پیسوں اور گھڑی کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ یقینی طور پر شیتل کے دشمن تھے۔ انیل نامی شخص کو دیکھ کر شیتل نے جس نفرت کا اظہار کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایک دفعہ تو میرے جی میں آیا کہ شیتل کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنا الو سیدھا کروں اور انیل پارٹی سے تعلقات بنا کر دہلی سے نکلنے کی کوشش کروں، مگر بعد میں مجھے اپنی سوچ پر ندامت سی محسوس ہوئی۔ شیتل میری وجہ سے ان حالات سے دوچار ہوئی تھی۔ اس کو ان غنڈوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا اس کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ان گھٹیا خیالات سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ اسی وقت شیتل کے منہ سے ایک کرا بلند ہوئی اور اس نے ہلکے سے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ اسی طرح لیٹی چھت کو تکتی رہی اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر اٹھ بیٹھی۔ میں بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سر پکڑے بیٹھے رہنے کے بعد
اس نے اپنا چہرہ میری جانب پھیرا اور آہستہ سے بولی، آپ غالباً… بالکل آپ نے صحیح پہچانا، میں نے قطع کلامی کی، میں وہی ہوں جس کے کارن آپ اس حالت کو پہنچی ہیں۔ وہ آہستہ سے ہنسی، عجیب خمار آلود ہنسی تھی، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے سے نظر آ رہے تھے، یوں جیسے وہ ساری رات میں نوشی کرتی رہی ہو۔ میرے ذہن میں بے ساختہ عدم کا شعر گونجا، آپ کی آنکھ بھاری بھاری ہے، رات کس شغل میں گزاری ہے۔ میرا دل چاہا کہ اسے یہ سنا دوں، مگر صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں ہے، میری اپنی قسمت ہی ایسی تھی۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، کبھی شراب پی ہے آپ نے؟ میں نے اس کا فلسفہ نظر انداز کرتے ہوئے کہا، 2-3 دفعہ پی ہے، وہ جواباً بولی، لیکن اتنی نہیں کہ مدہوش ہو جاؤں۔ ویسے آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی، بس تمہاری حالت دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ شراب پی کر آپ بالکل ایسے ہی لگتی ہوں گی۔ ہاں ہاں، اس نے بے ساختہ کہا لگایا اور میرے کانوں میں جل ترنگ سی بجی۔ اچھا چھوڑیں اس سلسلے کو، اپنا تعارف تو کروا دیں۔ میرے نام کا پتہ تو آپ کو چل ہی گیا ہوگا، پتا جی کا نام سیٹھ ہری چرن داس ہے اور میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرا نام اسلم ہے، میں اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا، اور کہانی وہی ہے جو کسی بھی حالات کے مارے عام شخص کی ہو سکتی ہے۔ اداکاری اچھی کر لیتے ہو عمر جان، وہ جان کی جا کو کھینچتے ہوئے شوخ لہجے میں بولی۔ میں کھسیانہ ہو کر بولا، سوری، لیکن یہ میری مجبوری ہے، ہر شخص کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب میں بھی عوام کی لسٹ میں آ گئی ہوں، تو آپ خواص کی لسٹ میں کب تھیں؟ میرے منہ سے غیر ارادتاً نکلا، بعد میں مجھے اپنے فکرے کی تلخی کا احساس ہو گیا، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ نادم ہو کر بولی، مجھے اتنا فری نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے تو مائنڈ کر لیا، میں جلدی سے بولا، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ آپ کا اور میرا مذاق کب سے ہو گیا؟ اس نے جوابی چوٹ کی۔ مجھے پتا چل گیا کہ اس کا موڈ بحال ہونے میں کافی دیر لگے گی، اس لیے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس صورتحال سے نمٹنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ انڈیا کی زمین نے میرے لیے دلدل کی صورت اختیار کر لی تھی، اس سے نکلنے کے لیے میں جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اتنا دھنستا جا رہا تھا۔ آپ نے تو بالکل چپ سادھ لی ہے۔ وہ زیادہ دیر خاموشی برداشت نہ کر سکی اور بول پڑی، لیکن میں اسے جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ مسٹر جان سو گئے کیا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میرا نام عمر جان ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ میں نے میری جان نہیں، صرف جان کہا ہے، مطلب ایک ہی بنتا ہے۔ میں بھی ترکی با ترکی بولا۔ غلط فہمی ہے جناب کی، وہ شوخی سے بولی۔ اچھا چھوڑو اس چوٹ بازی کو، میں نے موضوع بدلا۔ اس انیل کے بارے میں مجھے بتاؤ، آپ کے انداز سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آپ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ کمینہ، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ موصوف کا مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، بلکہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک دن پتا جی کے پاس میرا رشتہ مانگنے چلا گیا۔ پتا جی نے اسی وقت مجھے بلا کر پوچھ لیا کہ موصوف اس وجہ سے تشریف لائے ہیں، اور تیری کیا رائے ہے؟ ان کا خیال تھا کہ شاید اس کے آنے میں میری مرضی شامل ہے، لیکن میں نے پتا جی کے سامنے اسے خوب بے عزت کیا۔ نتیجے میں پتا جی نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ اس بات کو 2 ہفتے ہونے کو ہیں۔ اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کسی غنڈے کو ہائر کیا ہے، جسے پتہ نہیں کون سا دادا کہہ رہا تھا۔ باقی کے واقعات تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ میں نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اب آپ بھی اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ اخبارات میں تو آپ کے متعلق کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ اخبارات میں کتنی حقیقت بیان ہوتی ہے اس سے آپ واقف ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جواباً میں نے اسے مختصراً اپنی کہانی سنا دی، لیکن بہت سی باتیں اس میں سے حذف کر گیا۔ وہ بڑے اشتیاق سے میری کہانی سنتی رہی۔ میں بامشکل اپنی بات ختم کر پایا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے قدموں کی چاپ ابھری، تالے میں چابی گھومنے اور پھر ہلکی سی کٹک کے ساتھ تالا کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا، ایک شخص ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کی پشت پر مجھے 2 ہتھیار بردار نظر آئے جنہوں نے ہاتھوں میں ہلکی مشین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے ٹرے ہمارے سامنے رکھی اور بغیر کچھ بولے واپس مڑ گیا۔ دروازے پر موجود دونوں سنتریوں نے بھی کچھ بولنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کھانا لانے والے کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہٹتے چلے گئے۔ کھانا سبزی کے سالن اور تندور کی روٹیوں پر مشتمل تھا۔ اس کا مطلب ہے دن کافی گزر گیا ہے کہ یہ ناشتے کے بجائے کھانا دے گئے ہیں۔ میں نے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے کہا،
شاید وہ آہستہ سے بولی، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے ٹرے اس کی سمت کھسکائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، آپ کھائیں۔ میں نے اصرار کیا، تھوڑا سا تو کھا لیں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک نوالا لیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس وقت اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں 3-4 روٹیاں کھا گیا۔ آپ کو اس صورتحال میں بھوک بھی لگتی ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہم کمانڈوز کے لیے ماحول کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مثلا مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے تو راستے میں بھوکے پیٹ میری کارکردگی تو آدھی رہ جائے گی نا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم مردوں کو صرف ایک خطرہ ہوتا ہے، یعنی جان کا خطرہ، جبکہ عورت ذات کو اس کے ساتھ ساتھ عزت لٹنے کا بھی خوف ہوتا ہے، جو اس کے لیے موت سے بھی بھیانک سزا بن جاتی ہے۔ میں اس جیسی آزاد خیال لڑکی کے اس قدر قدامت پرست خیالات سن کر حیران رہ گیا۔ دروازے کے باہر ایک مرتبہ پھر قدموں کی آواز آئی اور باورچی نما شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک کرسی پکڑی ہوئی تھی جو اس نے کمرے کے فرش پر رکھ دی اور کھانے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے دونوں گن مین دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے گنوں کو مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور ہماری ہلکی سی جنبش پر فائر کرنے کے لیے تیار تھے۔ چند لمحوں کے بعد انیل آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے کمرے میں داخل ہوا اور بڑے انداز سے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ہاں تو شیتل بیبی، کیا حال ہے؟ وہ مجھے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، لیکن شیتل نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ویسے مجھے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر بڑا افسوس ہوا ہے۔ شیتل کو خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، ایک سیٹھ زادی اور اس لاچاری کی حالت میں زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ حوالات میں بھی چارپائی نہیں ملتی جو تیری آخری منزل ہے۔ شیتل غصے سے بولی۔ اس کا استہزائی کہا گونجا، اس کو کہتے ہیں کہ رسی جل گئی پر بل نہیں نکلے۔ اس سے پہلے کہ اس کے جواب میں شیتل کچھ بولتی، کسی گاڑی کا تیز ہارن سنائی دیا۔ میرا خیال ہے کہ رگھو دادا واپس آ گیا ہے۔ انیل ہتھیار برداروں سے مخاطب ہوا، دونوں میں سے ایک گیٹ کھولنے کے لیے چلے جاؤ، اور ایک سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیو کامت شخص تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولنے کے لیے جانے والا اور ایک دوسرا شخص اس کے ہمراہ تھے۔ وہ رگھو دادا تھا۔ اس کے چہروں پر زخموں کے 3-4 نشانات نظر آ رہے تھے۔ نہایت کری شکل اور بھیانک چہرہ تھا۔ عام لوگ تو اس کو دیکھ کر ہی کانپ جاتے ہوں گے۔ وہ قد اور جسامت ہر دو لحاظ سے مجھ پر بھاری نظر آ رہا تھا۔ بابو، وہ چڑی مار سیٹھ تاوان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا۔ وہ انیل سے مخاطب ہوا جو اس کو دیکھ کر بے ساختہ کھڑا ہو گیا تھا۔ رگھو دادا، آپ فکر نہ کریں، انیل اعتماد سے بولا، میں اسے راضی کر لوں گا، بس تھوڑی دیر لگے گی۔ نہیں بابو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اس نے انیل کے چہرے سے نظر ہٹا کر ایک سرسری نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا اور پھر شیتل کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شیتل کی طرف دیکھتے ہی اس کی سانپ کی مانند چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی تھی جو واضح طور پر خباثت کی چمک تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے شیتل ان احساسات سے زیادہ واقف تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ رگھو دادا، آپ مجھے 1 ہفتے کی مہلت تو دیں، انیل آہستہ سے بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ رگھو دادا سے دب کر بات کر رہا تھا۔ میں سیٹھ سے منوا لوں گا۔ تم چھوڑو اس بات کو، رگھو دادا شیطانی انداز میں شیتل کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ میں اس کے باپ کو ایسا تحفہ بھیجوں گا کہ اس کو رگھو دادا کے ساتھ پنگا لینے کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے سمٹی سمٹائی شیتل کا بازو پکڑا۔ شیتل نے زور لگا کر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن یہ چیونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ تھا۔ چھوڑو مجھے، کمینے، کتے، وہ چلائی۔ جواباً رگھو دادا کہا لگا کر ہنسا اور اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ رگھو دادا کو روکنے کے لیے میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دروازے کے اطراف میں کھڑے ہتھیار برداروں میں سے ایک دھاڑا، خبردار اگر اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، اور میں ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھا رہ گیا۔ جان، مجھے اس وحشی سے بچاؤ۔ شیتل جب اپنا ہاتھ اس کے پنجے سے نہ چھڑا پائی تو مجھے پکار کر بولی، جبکہ انیل جو رگھو دادا کے اس اقدام پر ہکا بکا کھڑا تھا، نہیں رگھو دادا نہیں، کہتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑا۔ رگھو دادا جو شیتل کو اپنے بائیں ہاتھوں سے پکڑے دروازے سے نکلنے والا تھا، اچانک گھوما اور اپنے سیدھے ہاتھ کا زوردار تھپڑ انیل کے چہرے پر مارا۔ وہ اڑتا ہوا میرے قدموں میں آ گرا اور پھر ادھر ہی پڑا رہا۔ اس کو حویلی سے باہر پھینک دو، رگھو دادا غرایا اور پھر چیختی چلاتی شیتل کو گھسیٹتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ جی دادا، یہ کہہ کر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور انیل کو گریبان سے پکڑ کر
दरवाजे की तरफ घसीटने लगा, जबकि दूसरे मुझ पर हथियार ताने खड़े रहे। उसके कमरे से निकलते ही बाकी दोनों भी कमरे से निकले और दरवाज़ा बंद करके दूर होते गए। मेरा जहन इस वक्त शीतल की चीखों की तरफ मुतवज्जा था, जो बड़े ज़ोर से चिल्ला रही थी और भगवान के वास्ते देकर अपनी जान बख्शी की मिन्नत कर रही थी। मेरा खून खोल उठा, मुझसे बैठा ना गया। मैं मुट्ठियां भींच कर खड़ा हो गया और इस्तराब की हालत में टहलने लगा। क्या मेरी मौजूदगी में एक बेबस लड़की को बेइज्जत कर दिया जाएगा? मेरे जहन में सोच उभरी। नहीं, कभी नहीं। मैं जोर से बोला, उसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार मैं हूं, मुझे कुछ करना होगा। मैं दरवाजे की सिमत बढ़ा। टाइम बहुत कम था, रघु दादा पर शैतान सवार था। एक बात मेरे हक में जाती थी कि उसने अपनी बाकी बंदों को हुक्म दिया था कि अनील को इस हवेली से बाहर फेंक आएं, और इस मोहलत से फ़ायदा ना उठाना कुफराने नेमत था। मैंने दरवाजे को हाथ लगा कर देखा। दरवाज़ा मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन उसके बाहर लगी हुई जंजीर मुझे कोई ख़ास मजबूत नज़र न आई। सबसे अच्छी बात यह थी कि दरवाज़ा आम असूल के बरखिलाफ बाहर की तरफ खुल रहा था। मैं दरवाजे से चंद कदम पीछे हटा और फिर दौड़कर अपने बाएं कंधे की ज़रब दरवाजे के दरमियान में लगाई। पहली ज़रब कामयाब रही और मैं दरवाजे की कुंडी तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। शीतल की चीखें दाएं तरफ 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे से आ रही थीं। मैं ज़मीन से उठकर उस सिमत दौड़ता चला गया। आसपास के मनाजिर से मैं बेनियाज हो गया था। उस कमरे तक का फासला मैंने दौड़ कर तय किया। मेरी या शीतल की खुशकिस्मती के जज्बात में अंधे होकर रघु दादा कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। उस कमरे के दरवाजे को भी मैंने बाहर की तरफ खुलता पाया। इसका मतलब था कि इस इमारत के सारे दरवाजे इसी तरह बाहर की तरफ खुलते थे।